اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی انما، فاطمہ، انیس، ہنا میم، فاطمہ زہرا، نکھات، آپ ٹھیک ہیں؟ شمشاد، فاطمہ میم۔ جی ہماری گفتگو جوہر وسیع متوجہ ہے ادھر، افنان۔ دوسرا سبق آج ہمارا شروع ہو رہا ہے، آداب اسلامی جلد 2۔ بات چل رہی تھی علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں۔ پہلے درس میں قرآن اور رسول اکرم کی احادیث سے علم کی فضیلت، پھر عالم کی فضیلت، پھر طالب علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ آج جو ہے وہ دال، الف ب جیم دال، الف ب جیم دال کا ہے یہ؟ نمبر 1 کیا تھا اور نمبر 3 کیا تھا؟ جی دیکھیے، ابھی دیکھیے، نمبر جیم تھا پیغمبر اکرم، نمبر 3 جو تھا پیغمبر اکرم کی حدیثوں میں طالب علم اور علم حاصل کرنے کی اہمیت تھی جی۔ اور نمبر 2 میں کیا تھا؟ نمبر 2 میں پیغمبر کی حدیث میں علم اور عالم کا مرتبہ، علم اور عالم کا مرتبہ۔ اور پہلے نمبر میں علم اور عالم کا قرآن مجید میں جی، علم اور عالم کی اہمیت قرآن مجید کی نگاہ میں۔ ہو گئے 3 پوائنٹ۔ پہلا، علم اور عالم کی اہمیت قرآن مجید کی نگاہ میں جی۔ دوسرا، احادیث پیغمبر میں علم اور عالم کا مرتبہ۔ تیسرا جی، پیغمبر کی حدیث میں طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والے کی اہمیت۔ اب نمبر 4 یعنی دال، الف ب جیم اور یہ دال، یہاں پر اہل بیت علیہم السلام کی حدیثوں میں علم اور عالم کی فضیلت۔ ابھی رسول کی حدیثوں میں تھی، اب معصومین کی اور معصوم۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، تم سب جان لو، کیا جان لو؟ انا کمال الدین طلب العلم والعمل بہ۔ مکمل دین کیا ہے؟ دین کی تکمیل کیا ہے؟ طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، والعمل بہ، اور اس علم پر عمل کرنا، یہ دین کی تکمیل کا راستہ ہے جی۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انا طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، اوجب علیکم من طلب المال، مال حاصل کرنے سے زیادہ تمہارے اوپر، مال کمانے سے زیادہ تمہارے اوپر واجب علم حاصل کرنا ہے، یعنی علم حاصل کرنا مال کمانے سے بھی زیادہ واجب ہے۔ کیوں؟ ان المال مقسوم مذموم لکم، جی کیونکہ مال تمہارے درمیان تقسیم شدہ ہے، بٹا ہوا ہے، اس کی ضمانت بھی موجود ہے، مذموم لکم۔ خدا نے کہا ہے نا، میں تمہارے رزق کا ضامن ہوں، ہر ایک کا رزق روز، سب کا رزق معین ہے نہیں، وعدہ بھی کیا ہے خدا نے، بولیے جی جی، اس کی ضمانت بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ قد قسمہ عادل بینکم، عادل پروردگار نے تقسیم کیا ہے تمہارے درمیان مال کو، وقد ضمنہ، خود تقسیم کیا اور اسی نے ضمانت بھی لی ہے، وَسَيَفِي لَكُمْ، جی اور اسے ضرور وہ وفا بھی کرے گا، کسے؟ اس وعدے کو وفا بھی کرے گا جو اس نے ضمانت لی ہے۔ لہٰذا کیا فرما رہے مولا؟ علم حاصل کرنا مال کمانے سے زیادہ واجب ہے تمہارے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ مال تقسیم شدہ ہے، سب کا حصے کا بٹا ہوا ہے جی، ضمانت لی جا چکی ہے، خود خداوند عالم نے تمہارے درمیان مال تقسیم کیا ہے، تمہیں اتنا ملنا ہے، تمہیں اتنا، وقت ضمنہ، اور اس کی ضمانت بھی لی ہے، اور وہ ضمانت کو وفا بھی کرے گا پروردگار۔ لیکن
والعلم مخزون عند اہلہ، لیکن علم جو ہے وہ اہل علم کے پاس خزانہ ہے، خزانہ رکھا ہوا ہے. وقد امرتم، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے بطلبہ من اہلہ، کہ اہل علم سے تم اسے طلب کرو، حاصل کرو، لو سیکھو، فطلبوہ، اور اسے حاصل کرو، ان کے پاس جاؤ، اور وہ تو آپ کو اپنی کوشش سے حاصل کرنا پڑے گا. رزق تقسیم شدہ ہے پہلے کہ تمہیں اتنا ہی ملنا ہے، چاہے جتنے ہاتھ پیر مارو گے، جتنا تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اتنا ملنا ہے تمہیں. لیکن علم کا خزانہ اہل علم کے پاس رکھا گیا ہے اور تمہیں اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا اہل علم کے پاس جا کر حاصل کرو. سمجھ میں آئی یہ حدیث آپ لوگوں کو؟ مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اے لوگو یاد رکھو کہ دین کی تکمیل کا راستہ یہ ہے، دین مکمل جب ہوگا کہ پہلے تعلیم حاصل کرو اور پھر اس پر عمل کرو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنا جی تمہارے لیے مال حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ مال تمہارے درمیان تقسیم شدہ ہے، پہلے تقسیم کر دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، اور اس کی ضمانت بھی موجود ہے. خدائے عادل نے اس کو تمہارے درمیان خود تقسیم فرمایا ہے اور اسی نے اس کی ضمانت بھی لی ہے، اور وہ اسے ضرور وفا کرے گا اس ضمانت کو جو وعدہ لیا ہے. جبکہ علم کا خزانہ کہاں ہے؟ اہل علم کے پاس رکھا گیا ہے اور تمہیں اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اہل علم کے پاس جا کر اسے حاصل کرو. ایک حدیث مولا کائنات کی. نمبر 2، اسی طرح مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا العلم افضل من المال بسبعۃ، جی مال کے مقابلے میں علم جو ہے وہ 7 چیزوں کی وجہ سے افضل ہے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں افضل ہے، کس وجہ سے؟ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے افضل ہے. 7 وجہ ہیں جس کی وجہ سے علم مال سے افضل ہے. آپ نے بہت سنی ہوگی یہ بات، آپ نے ان میں کی 1-2 ضرور سنی ہوگی. کیا؟ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم مال بانٹنے سے بڑھتا ہے. جی مال کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. جی بولیے. جی آقا. جی یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. علم جو ہے وہ جی آگے چلیے. وہ 7 وجہوں سے علم مال سے زیادہ افضل ہے. انہو نمبر 1، کیا ہے وہ 7 چیزیں جن کی وجہ سے علم کو فضیلت حاصل ہے مال سے زیادہ؟ انہو میراث الانبیاء، علم جو ہے وہ نبیوں کی میراث ہے، اور مال و میراث الفراعنہ، اور مال فرعونوں کی فرعون صفت افراد کی میراث ہے. جی مال فرعون صفت لوگوں کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے. تو بتائیے کون افضل؟ نمبر 2، العلم لا ينقص بالنفقہ، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. پوچھیے آپ کہیں گی کیسے بڑھتا ہے علم؟ بڑھتا ہے علم خرچ کرنے سے. جی آقا. جی جو آپ نے پڑھا تھا اب آپ پڑھا رہے ہیں، تو جو باتیں اس ٹائم آپ کو ڈاؤٹ فل لگتی تھی پڑھتے ٹائم، اب آپ اس کو سمجھ پائیں گے، اور بار بار تکرار پڑھاتے وہ چیز آپ کے ذہن میں باقاعدہ بیٹھ جائے گی، ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی. پھر علم تو علماء یہی کہتے ہیں کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، جب تک کرتا ہے جتنا کرتا ہے، لیکن جب اصل جو ہے وہ سیکھتا ہے وہ پڑھاتے وقت سیکھتا ہے. اصل جو سیکھتا ہے وہ پڑھاتے وقت سیکھتا ہے. آئیے لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ پڑھو تو اسے ایسے ہی مت رکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ. لہذا العلم لا ينقص بالنفقہ، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن والمال ينقص بها، لیکن مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. نمبر 3، يحتاج المال الى الحافظ، مال کو ایک حافظ کی، محافظ کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھیے اگر کسی کے پاس مال ہے، اتنی اس کی نیند اڑی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے، اسے ڈر ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، چھاپا نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. جی علم کی حفاظت کے لیے آدمی دن رات ٹینشن میں رہتا ہے. مال کی لیے ایک محافظ کی ضرورت ہوتی ہے.
اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ورنہ مال چوری بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن والعلم یحفظ صاحبہ، لیکن علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، علم خود حفاظت کرتا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، انسان کو بچاتا ہے، نہیں بچاتا ہے علم بہت سی چیزوں سے، جی ہر چیز سے، ہر نمبر 4 العلم یدخل فی الکفن، علم آدمی کے ساتھ کفن میں بھی جاتا ہے. علم انسان کے ساتھ قبر تک، یعنی کفن میں بھی جاتا ہے، نہیں بارگاہ الہی میں پیش ہونے قابل چیز ہے. یہ جب انسان قیامت میں اٹھے گا تو اس کا علم وہاں کام آئے گا، اس کا علم وہاں قبر میں کام آئے گا نہیں، قیامت میں بھی کام آئے گا. علم جو ہے وہ انسان کا ہمیشہ کا ساتھی ہے، دنیا ہی تک نہیں رہ جاتا، بارگاہ الہی میں پیش ہونے قابل ہے. جبکہ وَيَبْقَى الْمَالُ، لیکن مال اسی دنیا میں چھوٹ جاتا ہے، مال اسی دنیا میں چھوٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا تھی وہ کہاوت، ایک انسان تھا، وہ انگور لے کے آیا گھر میں. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ جی آقا. جی انگور لے کے آیا، اسے انگور بہت پسند تھے، اس نے گھر میں سب کو دیے، اپنے لیے بھی رکھے. ابھی کھانے بیٹھا تھا کہ کوئی دروازے پہ آ گیا، وہ ایسے اٹھ کے چلا گیا. جی تھوڑی دیر لگ گئی وہاں بات کی. جب گھر پلٹ کے آیا گھر میں واپس، تو دیکھا انگور سب ختم، انگور سب کھا گئے. تو مالدار تھا بہت، اس نے سوچا کہ جو میری اولاد، میرے بیوی اولاد میرے ایک انگور کے کام کی نہیں ہے، میرے یعنی میرے تھوڑی سی دیر جانے پہ یہ حال ہو گیا، یہ اتنی میرے جی اتنے ہی تک کی کام آئی میرے، تو مرنے کے بعد میرے کیا کریں گے جی. اس نے کیا کیا، سارا مال اٹھایا گھر سے، جا کے راہ خدا میں دیا ہے کہ یہ کام آئے گا میرے، یہ کام آئے گا میرے. مال اولاد یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، اولاد ایک وقت تک آپ کے لیے استغفار کرے گی اگر زیادہ نیک تربیت کی ہے آپ نے تو، ٹھیک ہے. لیکن یہ نیکیاں، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ راہ خدا میں دینا، یہ ہے جو قیامت تک، یہ علم ہے. یہ ایسی یہ علم ہے جو انسان کے ہمیشہ کا ساتھی ہے، ہمیشہ کا ساتھی، ہر جگہ کام آئے گا. باقی مال دولت، اب آپ بتائیے، میں نے دولت کمائی جی، میں نے کروڑوں کما لی، اربوں کما لی ہے، پوری زندگی میں نے ٹینشنوں میں رہ کے محنت کر کے، ادھر کی فکر، نہ سونے کو ٹائم پہ ملا مجھے، نہ کچھ کیا، میں نے خوب کمایا جی، اور میں مر گیا. اب بتاؤ میرے مال سے، میرے ہی مال سے وہ جو تقسیم ہوگا، پتہ نہیں کوئی گناہ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، تو اس کا سزا کسے ملے گی؟ مجھے نا. یہ حدیث میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے کہ مال سے جو گناہ ہوگا، جو کما کے گیا ہے وہ اسی کے پلے بننا ہے کہ تو چھوڑ کے آیا تھا نا جی. اب مجھے گارنٹی تھوڑی ہے میری اولاد میرے بعد اس پیسے کا کیا کرے گی جی، یا اس دولت کا کیا کرے گی، اس کے لیے لڑے گی، مرے گی، کٹے گی، گناہوں میں خرچ کرے گی، رشوتوں میں دے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی. تو اس کیا فائدہ ہوا مجھے ہے، کیا فائدہ ہوا؟ میں نے زندگی بھر کمایا، راہ خدا میں کچھ نہیں دیا، میں نے آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، نہ میں نے کسی ضرورت مند کی مدد کی، نہ میں نے کچھ کیا، نہ کوئی کار خیر، نہ کچھ، بس جمع کرتا گیا. اور ایک دن موت کا فرشتہ آیا، چلیے جی ٹائم ہو گیا. اب اس مال سے کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ قبر میں مل رہا ہے. لوگ دن رات اٹھتے بیٹھتے ڈنڈے مل رہے ہیں کہ لو. اب بتاؤ کہ یہ گھاٹے کا سودا ہوا یا فائدے کا؟ گھاٹے کا. یہ کہہ رہا فائدے کا گدھا. گھاٹے کا. یہ چاہیے رہا ہے کہ میرے ڈنڈے پڑیں. جی گھاٹے کا سودا ہے. تو انسان اگر دولت کما رہا، دیکھیے دولت کمانے کو اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ مستحب قرار دیا ہے. بعض ٹائم مباح ہے یعنی حرام نہیں ہے، نہ مکروہ ہے، لیکن بعض ٹائم مستحب ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کو وسعت دینے کے لیے. وسعت دینے کے لیے نہیں
اور زیادہ اچھے راحت کی آرام کی زندگی دینے کے لیے کمانا ثواب ہے کہ آپ کے گھر والوں کے اگر 100 روپے میں دن کا خرچ چلتا ہے تو آپ ان کو ذرا اور وسعت دے کے 200 کمائیے ان کے لیے، ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اسلام نے اس چیز کو منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے ضرورت مندوں کا بھی تو خیال رکھنے کو کہا ہے کہ تم اگر یہ کما رہے ہو گھر والوں کے لیے کما رہے ہو نا، اپنے لیے کیا کر رہے ہو آپ، یا پھر اپنے گھر والوں کے لیے معنوی طور پر آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم کما رہے ہیں یا، اور میں نے بار بار آپ سے شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ خیرات نیکیاں خالی پیسے کی محتاج نہیں ہے کہ پیسے سے ہی مدد کی جائے گی، آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں ہم کیسے کر لیں۔ میں نے بار بار بتایا تھا اچھا مشورہ دینا بھی ایک کار خیر ہے، کسی کو ایک اچھا مشورہ دینا بھی کار خیر ہے، کسی کو نیکیوں کے بارے میں حکم دینا یہ بھی، کسی کو برائیوں سے روکنا، اچھے سے ملنا، رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھنا، ان کے پیسے سے کام نہیں آ سکتے تو ویسے کام آ سکتے ہیں، ان کے غم میں شریک رہنا بتایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے آداب اسلامی ایک؟ جی آپ پانی تو پلا سکتے ہیں کسی کو، جی آپ پانی پلا سکتے ہیں، آپ مسکرا کے مل سکتے ہیں، ان کے خوشی غم میں شریک ہو سکتے ہیں، تو یہ کام آئے گی، یہ کام آئے گی۔ اب ٹھنڈ میں تھوڑے پلانے کو کہہ رہا ہوں میں، اٹھا کے مجھے دے دیا انہوں نے ٹھنڈا پانی، جی۔ لہذا یہ آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ کتنا کر رہا ہوں میں، وہ ہے اہم چیز۔ ٹھیک ہے میں گھر والوں کے لیے کرنا ایک ثواب ہے، اور بیوی بچوں کا تو واجب ہے، بیوی بچوں کا اپنے گھر والوں کا تو واجب ہے خرچ، لیکن کہیں میں دنیا میں رہ کر دنیا ہی کے چکر میں پڑھ کے آخرت تو نہیں بھول گیا میں؟ جی میں نے اپنے بچوں کو بزنس میں سکھانے لگا، میں نے انہیں پڑھایا نہیں، انہیں دینی تعلیم نہیں دی، میں نے انہیں قرآن نہیں سکھا سکا، اور بعد میں شکوہ کروں قبر کے اندر کہ میری اولاد میری قبر تک پہ نہیں آتی، تو اس میں کس کی غلطی ہے کہ وہ قرآن تک نہیں پڑھ سکتی میری اولاد؟ جی اسے باقی سب یاد ہے، ڈانس یاد ہے، اسکولوں میں جا کے ڈانس کرنا آتا ہے، یہ سب کچھ آتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قبر میں رہتے ہوئے ہم اپنی اولاد کو کیا دیکھنا اچھا پسند کریں گے تو وہ بنائے نا۔ کیسا لگے گا کہ کسی کی اولاد اس کی قبر پہ آ کے ڈانس کرے؟ کچھ آتا ہی نہیں اس سے۔ اور ایک ہے کہ جس کی اولاد بہت نیک تربیت کر کے گیا ہے وہ، اور اس کی قبر پہ جا کے وہ قرآن پڑھے۔ جی آپ ہمیں کیا لگتا ہے اولاد کی تربیت ماں باپ کی، بہت سے ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں اٹھا کے کہ ہم تربیت کر رہے ہیں تمہاری، ہم تربیت کر رہے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ماں باپ کی نیکیاں کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، لیکن ماں باپ کے بھی تو کچھ حق ہیں، اولاد کے بھی تو کچھ حق ہیں۔ ماں باپ کا حق کیا ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، جی نہیں کی تو قبر میں کیا انہیں کیا ان سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیسا نام رکھا تھا اپنی اولاد کا، آپ نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا تھا؟ جی اب اگر اولاد قبر میں ہم چلے گئے اور بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو کیا بیٹیوں کو گناہ ملے گا؟ خالی ہمیں نہیں ملے گا؟ جی تربیت ہی نہیں کی نا بچپن سے، کیسے نہیں مانے گی؟ اگر نہیں مان رہی تو اس کا مطلب تربیت ٹھیک نہیں کی۔ جی اس دن میں نے بتایا بھی تھا، شہزادی کی حدیث ہے یہ شہر، جب تک گھر کا مرد بے غیرت نہ ہو جائے جب تک لڑکی کے سر سے چادر نہیں اتر سکتی۔ جی شہزادی کی حدیث ہے نا۔ 4 لوگ ہیں جن کو پکڑا جائے گا، یاد ہے آپ لوگوں کو کسی کو؟ 4 لوگ ہیں جن کو پکڑا جائے گا، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا۔ اگر کسی عورت کے سر سے بے پردگی ہوتی ہے، وہ بے پردہ ہوتی ہے، جی غلط کام میں بے پردہ جگہ غیر دینی غیر شرعی کاموں میں شریک ہوتی ہے یا بے پردہ ہوتی ہے، تو ان 4 لوگوں کو پہلے پکڑا جائے گا۔ شہزادی نے کہا ہے جب تک گھر کا مرد بے غیرت نہ ہو جائے تب تک عورت کے سر سے پردہ نہیں اتر سکتا۔ اور آپ دیکھ لیجئے جس گھر میں آپ کو غیرت دار مرد ملیں گے اس گھر کی عورتیں بے پردہ نہیں ملیں گی۔ آئیے لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا دیکھنا پسند کریں گے قبر میں رہ کے۔ ہم اگر قبر میں ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا اچھا لگے گا، ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ ویسی ہی تربیت ہمیں بچپن سے اپنی اولاد کی کرنی چاہیے۔ اور اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے، اولاد کی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اولاد ہوگی تو تربیت کریں گے۔ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے
شادی سے پہلے جوانی سے لے کے اپنی تربیت پہلے کرنی پڑتی ہے. اولاد کی تربیت کب سے ہوتی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد نہیں، اپنے جوانی سے ہوتی ہے. اپنی جوانی سے شروع ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت، کہ ہم اپنی جوانی میں کیسے گزار رہے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کے بعد کیسے گزار رہے ہیں. تب اولاد کی. یہ مت سوچنا کہ ہم تو بہت شادی جب سے بچہ ہوا ہم نے تو کوئی غلط ایسے نہ بے پردہ بیوی کو جانے دیا، نہ ہماری بیوی نے اتنے نیک کام کیے، یہ کیا وہ کیا، پھر بھی اولاد ایسی کیوں. تو وہ پھر آپ جوانی میں کیسے تھے، آپ نے کیا کیا ہے، اس کا بھی تو اثر آئے گا نا. تو اولاد کی تربیت اپنے بچپن سے ہوتی ہے، اپنی اولاد کی تربیت اپنے بچپن سے ہوتی ہے. سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ہلو آگا. جی جی آگا. نہیں آیا. اپنے بچپن سے کیا مطلب؟ اپنے بچپن سے مطلب میں ابھی جوانی میں آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں غلط جگہ پہ شریک تو نہیں ہو رہا ہوں، میں ناچ گانوں میں تو نہیں گاتا ہوں، مجھے گانے کا تو شوق نہیں ہے، سننے کا تو شوق نہیں ہے، میں برے کام تو نہیں کرتا ہوں. یہ سارے اثر کچھ بھی آ سکتا ہے اولاد میں. ایک مجتہد کے جی بارے میں سنا ہے آپ نے؟ ایک مجتہد تھے بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے، نہیں معلوم کون سے تھے، یاد نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کیا واقعہ تھا، کوئی ایسی واقعہ تھا کہ بہت نیک، انہوں نے زندگی بھر نیک، اپنی بچپن سے نیک رہے. جب اولاد ہوئی تو اولاد بھی ٹھیک تھی، لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس نے کسی جگہ پر کچھ وہ کیا، غلط کام دیکھا. اب وہ انہوں نے دیکھ کے جو ہے وہ اس نے جانے کچھ کسی کے ہوتا ہے نا جیسے چلتے ہوئے مٹکا پھوڑ دیا کسی کا پانی لے جاتے ہوئے، یا کچھ کر دیا، ایسے کچھ کرتے ہوئے دیکھا. تو اب وہ بیچارے افسوس میں کہ میں نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر بیوی سے پوچھا کہ تم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ تو اسے یاد آیا کہ ہاں میں نے جوانی میں بچپن میں ایک کام کیا تھا. کہ کیا؟ کسی کے انار میں سوئی گھسا کے اس کا رس پیا تھا. جی 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 سنا ہے. جی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے چاہے جیسی لاہو والی زندگی جیے اور شادی کے بعد اپنے بچوں کے اوپر ڈنڈا بجانا شروع کر دے کہ ایسے بنو ایسے بنو. کتنی بھی اچھی تربیت کر لی کہیں نہ کہیں اثر آ سکتا ہے، کہیں بھی اثر آ سکتا ہے. ہم اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آج اپنے آپ کو ویسا بنا لیجئے، آپ کی اولاد ویسی ہی ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آج ہم خراب ہیں تو امید مت کیجیے گا کہ ہم شادی کے بعد سدھر جائیں گے اور پھر اولاد کو اچھے تربیت کر لیں گے. ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے اولاد کوئی آپ کی کوئی سی نیکی خدا کو اتنی اچھی لگی ہو کہ اولاد صحیح اٹھ جائے، لیکن چانس پورے یہی ہے کہ آپ کی حرکتیں اس میں آنی ہیں، چاہے ماں کی آئیں چاہے باپ کی آئیں، دونوں کی کوئی بھی آ سکتی ہے. جی ہم کیسا دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا ہم اپنی لڑکی کو بے پردہ ننگا ناچتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے کہ وہ بھرے بازار میں جا رہی ہو اور گندی نگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی ہوں؟ ایسا دیکھنا پسند کریں گے؟ لہذا ہمیں ابھی سے اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے، تب جا کر وہ ہمارے، ورنہ تو پھر قبر انتظار کر رہی ہے. آپ یہاں چاہے جو کر لیجئے، جی ہم بھلے ہی بھول سکتے ہیں خدا کو، لیکن خدا نہیں بھولا ہے ہمیں. ایک ایک بات وہاں بات بتانے کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ گواہ آئے گا اور جا کے گواہ دے گا. وہاں گواہ وہی ہے جو دیکھ رہا ہے، وہاں حساب کر قاضی وہی ہے جو دیکھ رہا ہے. وہاں کیا کہتے ہیں دنیاوی جج ہیں جنہیں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ دنیا کے قاضی ہیں کہ جنہیں گواہ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، گواہ چاہیے انہیں، وکیل چاہیے. لیکن وہاں قاضی بھی وہی ہے، شاہد بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے. جی اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جو قاضی ہے وہاں کا پروردگار، وہ کیسا شاہد ہے. وہ باتیں جو ہم دنیا کو نہیں دکھاتے نا، اپنے اندر ہی رہتی ہیں. نیتیں، وہ نیتوں تک کو جانتا ہے، وہ نیتوں تک کو جانتا ہے. لہذا ہمیں قبر کے اندر کیا دیکھنا اچھا لگے گا اپنی اولاد کے بارے میں، وہ آج طے کر لیں. بعد میں سوچنے سے، وہاں پہ سوچنے سے کیا فائدہ جہاں کچھ چارہ ہی نہ ہو، جہاں کچھ کر نہ سکتے ہو. الیوم یوم العمل اور غدن الحساب. آج عمل کا دن ہے، اس دن تو حساب کا دن ہے. قبر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، سکتے، پچھتانے کے علاوہ قبر میں ہم
کچھ نہیں کر سکتے پچھتانے کے علاوہ. آج عمل کا موقع ہے, آج کر سکتے ہیں, آج کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ آج ہی سے کریں, ابھی سے کریں. باقی قبر اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ علماء کرتے بھی تھے, اپنی زندگی میں ہی قبر کھودوا لیا کرتے تھے اور قبر پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے. قبرستان جانے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ دیکھیے کیا کیا ستم ظریفی ہے. اہل بیت نے کہا قبر کو یاد رکھو, قبرستان جایا کرو, اور ہمارے دل سب سے پہلے ہمارے ہاں کیا کیا گیا؟ قبرستان مت جایا کرو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. قبرستان جانے سے پہلے منع کیا تاکہ قیامت کا اور آخرت کا قبر کا خوف ہی نہ آئے ان کے دلوں میں, جو چاہے وہ ہڑدنگ مچائیں پھر تو گناہ کریں. جی اس ایک طرح سے کسی کی سازش ہی تو ہے یہ. عورت کو نہیں جانا چاہیے قبرستان میں, اور فلاں دن نہیں جانا چاہیے, اور یوں نہ جانا چاہیے, اور وہ نہ جانا چاہیے, اس طریقے سے کر کے تاکہ یہ ادھر بھٹکے نہ, قبر کو دیکھے نہ قبروں کو, اور انہیں آخرت یاد ہی نہ آئے. کرتے رہو ناچ گانا, جی کرتے رہو گناہ. جی آقا ہم لوگ بھی جاتے تو گاؤں والے کہتے نہیں لڑکیوں کو مت بھیجا کرو. نہیں کس لیے بھائی, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہو جائے گا, جن آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور مردے آئیں گے اور مردے ہوں گے, اور یوں ہوں گے اور وہ ہوں گے. وہ انسان جو زندگی میں آپ کا کچھ نہ کر سکتا تھا, اب تو وہ محتاج ہے, اب کیا کر لیں گے وہ لوگ. وہ جو قبرستان میں پڑے ہیں وہ تو بیچارے, انہیں تو اپنے حساب کتاب سے فرصت نہ ہے, انہیں تو اپنے حساب کتاب سے فرصت نہ ہے. وہ اتنے پچھتا رہے ہیں وہاں پڑے ہوئے, مجبور ہیں. وہ کسی کو کیا کہیں گے, وہ کسی کو کیا کہیں گے. یہ ہمارے دلوں میں ایسی باتیں بٹھا دی تاکہ قبرستان نہ جائیں گے, نہ قیامت کو یاد کریں گے, نہ موت کو اس کو یاد کریں گے کہ یہ انسان بڑا کروڑ پتی اربوں پتی, کتنا جاہو حشم والا عزت دار انسان تھا, کتنی طاقتور انسان تھا. جب یہ چلتا تھا تو چلتا ہوا لگتا تھا کہ کوئی چل رہا ہے, اور آج اس کی قبر تک ٹوٹی ہوئی ہے. یہ سوچ کے انسان کو یاد آئے گی نہیں آئے گی باتیں, تو اسے پھر خیال آئے گا نہیں آئے گا, قبر کے پاس جا کے قبرستانوں میں جا کے اسے یاد آئے گا نہیں آئے گا کہ میں جو کر رہا ہوں, میرے پہ جتنا مال و دولت ہے, میرے پہ جتنا حسن ہے, ان سب پہ تھا, مجھ سے زیادہ بھی تھا ان میں, بہت مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت عورت مرد تھے یہ. جی مجھ سے زیادہ مالدار اور عیش پسند لوگ تھے یہ. کیا ہوا ان کا؟ یہ نہیں, ان کی قبریں تک ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کی گھاس جمی ہوئی ہے, اتنے محتاج ہیں, اپنی قبر سے گھاس تک نہیں ہٹا سکتے, اتنے محتاج ہو گئے ہیں یہ. تو میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. تو یہ کیسے یاد آئے گا ہمیں؟ یہ قبرستان جانے سے یاد آئے گا. اسی لیے کہا ہے قبرستان جایا کرو اور دیکھا کرو کہ بڑے بڑے بادشاہوں کا, بڑے بڑے لوگوں کا, بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کا حسن کہاں گیا. جی بڑے بڑے لوگوں کی مالداری کہاں گئی؟ آج ان کی قبریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. آج ان کی یہ اتنے محتاج ہیں کہ ان کی قبروں تک میں گڈھے پڑ گئے ہیں, ان کی قبروں میں کبھی بھی پانی گھس جاتا ہے. یہ قبریں ایسی ٹوٹی پوٹی, یہ پورا دیار جو قبرستان پھیلا ہوا ہے, ٹوٹی ٹوٹی قبریں. یہ ایک دن ہم سے بھی خوبصورت لوگ تھے, ہم سے بھی زیادہ حسن و جمال والے تھے, ہم سے زیادہ ان پہ پیسہ تھا, ایک سے ایک قسم کا یہ پڑے ہیں, لیکن آج یہ محتاج ہیں, آج ان کے بس کی کچھ نہیں ہے. آخر میں ہمارا بھی یہی ہونا ہے نا. تو ہم کس لیے کر رہے ہیں یہ سب, کس لیے کر رہے ہیں ہم سب. جی لہذا یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم بھلے خدا کو بھول جائیں, وہ ہمیں نہیں بھولا ہے. موت ہمیں نہیں بھولی ہے. کبھی ہم سوچے کہ ہم کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی, سوچتے ہیں بچ گیا میں. جی کبوتر کیا کرتا ہے جب بلی کو دیکھ لیتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ میں پھنس گیا, وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں بچ گیا, میں اس لیے مجھے نہیں دیکھ رہی, یہ مجھے نہیں دیکھ رہی. ایسے ہی ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ موت ہمیں نہیں دیکھ رہی, ملک الموت ہمیں نہیں. جس ٹائم آنی ہوگی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے آ جائے گی. جی اور یہ بھی مت سوچیے گا کہ ابھی تو ہم جوان ہیں. آج کل ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, آج کل کتنی جگہ سے کلپیں آ رہی ہیں, لڑکی لڑکا شادی ہو رہی ہے, گلے میں ہار پہنا رہے ہیں, اسی وقت لڑکی مر گئی, کھڑے کھڑے گر گئی. ابھی ایک 25 سال کا لڑکا چلتے چلتے وہ مر گیا, چلتے چلتے اٹیک کر رہے ہیں. جوان 20 22 سال کے لڑکوں کو, لڑکیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا. جی لوگوں نے یہ بھی نیوز میں آیا, لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ کرونا کی ویکسین کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا کہیں, جس سے بھی ہو رہا ہے. بہرحال موت کتنے قریب ہے, بس آپ یہ سوچ لیجئے کہ موت, یہ مت سوچیے گا کہ میں ابھی 14 سال کا ہوں اور میں 15 سال کا ہوں اور میں 20 سال کا ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں 30 سال اور کم سے کم ہوں گے. نہ بھول جائیے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کہاں سے کس وقت آ جائے, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو
آج کا دن آخری دن، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کے جیے وہ کیجئے جو ہمیں قیامت میں قبر میں کام آئے، ورنہ وہاں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے علم، سب سے اہم چیز ہے علم۔ اسی لیے تو دشمن ہمارے، دیکھیے آپ یہ بتائیے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے نا سب کو، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا جی، لیکن پھر یہ دنیا سب کچھ کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کے پیچھے کیوں ہے؟ ہمارے ہی ماؤں پردے ہی کے پیچھے کیوں اتنا شور ہے جی؟ عیسائی اپنے اعتبار سے جیتے ہیں، اپنے اعتبار سے رہتے ہیں، کبھی دیکھا ان کے اسکولوں میں جا کے وہ اپنی شرطوں کو منواتے ہیں، اپنے سب کچھ کرتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی ماؤں بہنوں کو سب سے پہلے ننگا کرو، انہیں گندگی میں لاؤ، یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جوان بہنیں بے پردہ ہوں، انہیں گندگی کی طرف لایا جائے، انہیں ڈبویا جائے، ہر طرح سے مسلمانوں کو یہ کیا جائے۔ ایک یہی چیز بچ رہی تھی، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار ان لوگوں سے زیادہ ہم لوگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ انہوں نے پردے کو باؤنڈنگ سمجھا، پابندی سمجھا، مجبوری وہ زبردستی سمجھا، کٹر پنتھی سمجھا، انہوں نے اتار کے پھینک دیا۔ یہ علم اور یہ وجہ کیا ہے کہ انہیں ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، دین نہیں سکھایا، ہم نے انہیں شہزادی کا زندگی نہیں سمجھا سکے، یا تربیت میں کہیں غلطی کر دی، کہ ورنہ شہزادی دنیا میں سب سے زیادہ نام لیے جانے والوں میں سے ایک نام شہزادی کا نام ہے نا جی، اس سے زیادہ مشہور تو کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی کچھ بھی کر کے، اتنی تو آئیڈیل نہیں بن سکتی زندگی میں کوئی، تو بتائیے شہزادی نے کبھی بے پردہ کا نعوذ باللہ سنا؟ شہزادی نے جو کچھ کیا، کیا وہ کر کے حاج کی بیٹی نام نہیں کما سکتی؟ نہیں کما سکتی تو شہزادی نے کیسے کما لیا؟ سب نے سنا ہوگا، آپ نے سب کچھ سنا ہوگا، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ بیٹی باپ کی بھی ماں شہزادی بن گئی۔ رسول جیسا صادق امین، کائنات کا سب سے افضل انسان، کائنات کی سب سے افضل مخلوق، انسان نہیں مخلوق، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے رسول، وہ رسول کہیں اگر کسی کو فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو ایسا کیا کیا تھا شہزادی نے جی؟ کیا ہمارے لیے شہزادی اب آئیڈیل نہیں رہی؟ نعوذ باللہ، ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کیا شہزادی آئیڈیل نہ رہی؟ کیوں ہم ان کے اوپر ایسا ستم کرتے ہیں اور روتے ہیں ہم کہ شہزادی پہ ظلم ہو گیا، ان کے گھر پہ آگ لکڑی لے کے آ گئے لوگ؟ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی ان کو جب ان کی کنیزیں ان کے نام پہ وہ اپنے آپ کو ان کی کنیزیں کہنے والی بے پردہ بے حیا پھرتی ہیں جی۔ اب میں یہ مت کہیے گا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، میں بالکل آپ خود سوچ لیجئے کہ زیادہ تکلیف انہیں ان کے دروازہ گرنے سے، ان کی پسلیاں ٹوٹنے سے ہوئی ہوگی، یا اس سے زیادہ ہوتی ہوگی، دن رات تڑپتی ہوں گی؟ چلیے، علم کفن تک میں جاتا ہے لیکن مال دنیا میں چھوٹ جاتا ہے، اور پھر دنیا میں مال اگر چھوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر اس سے گناہ ہوگا مال سے تو اس کی سزا ملنی ہے، گناہ دوسرے کریں گے، اس مال کو خرچ کریں گے، رشوت میں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور قبر میں جی سمجھ لیجئے گا۔ نمبر 5، المال یحصل للمؤمن والکافر، مال جو ہے وہ مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے، مال تو کافروں کو ہم سے زیادہ بھی ملا ہوا، آپ دیکھ لیجئے جی، مال مومن کو بھی ملتا ہے، کافر سب کو مل جاتا ہے، لیکن والعلم لا یحصل الا للمؤمن خاصہ، لیکن علم صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے جی۔ جمیع الناس، نمبر 6، چھٹی چیز کیا ہے؟ جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دینہم، دین کے معاملات میں سب کو اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے ہی شادیوں میں ناچ گانے کر لیجئے، کتنے ہی جہیز خرچ کر لیجئے، چاہے جتنے مہمان بلا لیجئے، چاہے جتنے ہزار قسم کے کھانے بنوا لیجئے، ایک عالم کے بغیر آپ کی شادی پوری نہیں ہو سکتی۔ اب بقول ہمارے استاد کے سٹیٹس لگایا تھا کہ
چھوٹی چھوٹی چیز پہ شادیوں میں بڑا بڑا خرچ ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا لفافہ مولوی کا ہوتا ہے نکاح پر. جس نے جو اہم چیز ہے جو دو لڑکی لڑکا کا رشتے کو حلال کراتا ہے وہ سب سے سستا ہے. باقی جو چیز اسلام نے کہیں بھی نہیں ہے جو غیر ضروری ہے منع ہے وہ چیزوں میں سب سے زیادہ خرچ ہے, وہ سب سے مہنگی چیزیں ہیں. جی دین کے معاملات میں تمام لوگوں کو اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے. ولا یحتاجون الی صاحب المال, لیکن اہل مال کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں. نمبر 7 العلم یقوی الرجل علی المرور وعلی الصراط والمال اللہ اکبر. علم جو ہے وہ صراط مستقیم سے گزرنے کی طاقت فراہم کراتا ہے. انسان صراط مستقیم سے جب گزرے گا جی والمال یمنعہ, جبکہ مال اس سے مانع ہوتا ہے. آپ دیکھیں مال جتنا ہوگا اس کا بھٹکنے کے چانس زیادہ ہیں. تو ان 7 چیزوں کی وجہ سے علم مال سے افضل ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.